بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوان کی عام کارروائی کو ختم کرنا چاہیے اور اس کی جگہ فل فور بلوچستان کا ایشو اٹھا کے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو چیئرپرسن تھے پٹیل صاحب، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا۔ کویسچن آر روٹین کے تحت وہ چلتا رہا اور وقفہ سوالات کے بعد آصف علی زرداری کی سپیچ کے اوپر جو لیڈر آف اپوزیشن میرا رد عمل آنا تھا، اس کے اندر بلوچستان کے سانے کے اوپر تفصیلاً بات ہوئی۔ اور یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اپنے پارٹی کے جتنے پارلیمنٹری پارٹی ہے ان کی طرف سے، اپنے پارٹی کے جتنے آفس ہولڈرز ہیں اور اراکین ہیں اور کارکنان ہیں، ان کی طرف سے اس سانیہ کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور جو ہمارے جوان اور ان کی فیملیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، گو کہ وہاں پہ انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان گل گلزار کرے۔ اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں، اور ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا اس پہ جو لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ملوث پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی میں غفلت کی، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے پارٹیوں کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ دہشت گرد اوجھل ہوئے، جو کہ تقریباً 80 سے 100 لوگوں کی نفری وہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی، اور ان کو انہوں نے دیکھا نہیں، ان کا تعاقب نہیں کیا، پیچھا نہیں کیا۔ ان انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ان لوگوں کے ہاتھوں بھی ہے، تو لہٰذا ایک ڈیپ روٹیڈ انالیسس ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے بالخصوص اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایکس فاٹا ایریاز میں جو بارڈر کراس کر کے لوگ آتے ہیں، تو بارڈر پہ آپ کے کوئی پٹواری نہیں بیٹھے ہوئے۔ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ دہشت گرد کیسے بارڈر پھلانگ کے آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں یا منصور ہو رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور یہاں پہ شہباز شریف ہو گیا یا آصف علی زرداری، ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہماری قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیار ہے کہ دریائے سندھ کا پانی چولستان کے ریگستان میں ڈائیورٹ کرنے کا جو منصوبہ بن رہا ہے، SIFC کر رہا ہے، اس کے خلاف ہماری قرارداد تیار ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور چھوٹے صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف نے 7 ارب یا 9 ارب روپے ریلیز کیے، تو یہی قیمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ سندھ کی عوام کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے 9 ارب روپے لے کے تو آپ کا پانی کا سودا اس نے کر دیا ہے۔ یہ آپ کی جو حقوق کی جنگ ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف لڑے گی۔ اور آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہوں یا ہمارے میاں غوث صاحب ہوں، جن میاں غوث صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے تحت یہاں پہ لایا گیا، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو آج تک نہیں پروڈیوس کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت پارلیمان وہ مکمل نہیں ہے، آپ کا اپر ہاؤس سینٹ مکمل نہیں ہے، آپ کی قومی اسمبلی ریزرو سیٹس آپ کی مکمل